آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. پروگرام اپنے عروج کی طرف گامزن ہے. آپ اکبر بھائی ذرا سی خاموشی چاہیے، کیونکہ ہم جناب سرپرست اعلیٰ بین الاقوامی ادبی سماجی ثقافتی تنظیم سوچ ان سے درخواست کریں گے، لیکن ان کو مدعو کرنے سے پہلے ان کے 2 اشعار میں پیش کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں جناب قیوم طاہر صاحب کہ بات کرنے کا بس اتنا سا کرینہ آ جائے، بات کرنے کا بس اتنا سا کرینہ آ جائے، ایک غزل میں میرا چیرا ہوا سینہ آ جائے، اور تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو صحیح، تو ہماری طرح ایک روز بسر کر تو صحیح، زندگی تیرے بھی ماتھے پہ پسینہ آ جائے. آپ تمام احباب کی بھرپور تالیوں میں سرپرست اعلیٰ ادبی سماجی ثقافتی تنظیم سوچ جناب قیوم طاہر صاحب اظہار خیال فرمائیں گے جناب ماجد مرزا صاحب کے لیے. بہت شکریہ ماجد جہانگیر مرزا صاحب کے لیے. یہ تقریب منعقد کر کے نہیں، سجا کر ہماری تنظیم کی بھی اس طرح ہی پذیرائی ہوئی ہے جس طرح ان کی ہو رہی ہے، اور ان کا جو انداز ہے اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے. ان کے اندر جو ایک حر موجود ہے وہ حر جو ہے وہ اسی طرح سلامت رہے. ڈاکٹر وزیر آغا ہمارے عہد کے بہت اہم ایک نمائندہ ادیب اور شاعر تھے. ان سے ایک دفعہ انٹرویو میں کسی نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا ایک مرد کے اندر ایک عورت بھی موجود ہوتی ہے؟ تو ڈاکٹر وزیر آغا نے کہا کہ موجود ہوتی ہے. جب وہ اپنے کسی دکھ پر یا کسی اور کے دکھ پر چھپ کر روتا ہے تو وہ عورت جو ہے اس وقت رو رہی ہوتی ہے، وہ مرد نہیں رو رہا ہوتا ہے جس کے اندر وہ عورت ہوتی ہے. پولیس کا جو محکمہ ہے اس میں ایسے خوبصورت لوگ موجود ہیں کہ جو روتے ہیں. ایک بدنما معاشرے میں جہاں ان کو 90% جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان سے نمٹنا ہوتا ہے، وہاں ماجد جہانگیر جیسے، نوید کہوٹ جیسے اور احسن جیسے یہاں اور ایسے پولیس افسر موجود ہیں کہ جو روتے بھی ہیں، اور ان کو 90% کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ان کے اندر وہ جو 10% کا جو عنصر ہے وہ ان کو بہت عظمت دلاتا ہے. اور خوشی یوں ہوتی ہے کہ ایسے ایک ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے جہاں ہر وقت ایک کرخت لہجہ رکھنا پڑتا ہے، وہاں ایسی خوبصورت شاعری اور یہ صوفیانہ رنگ اور یہ عظمت کے ترانے، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو کسی اور دنیا میں لے جانے کا عمل ہوتا ہے. ورنہ اسی رو میں بہتے بہتے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اسی کا ہی شکار ہو کر رہ جاتے ہیں، پوری زندگی اس حصار سے باہر نہیں نکلتے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کہتے پھرتے ہیں کہ جب میں تھا، یعنی ان کے اندر سے وہ خمار جاتا نہیں ہے. جب یہ کتاب ابھی زیر ترتیب تھی تو تب مجھے اس میں سے بہت ساری چیزیں جب ملیں اور یہ بھی تھا کہ میں نے کچھ کہنا ہے، تو میں نے اس وقت جو ہے وہ چند لائنیں ماجد صاحب کے لیے لکھی تھیں، جس کی ان کے لیے محبت ہے کہ انہوں نے اس کو وہاں چھاپ دیا کہ ایک مدت تک شاعر 7 اصناف اس کا چھوٹی سی تحریر کا عنوان دیا تھا میں نے. ایک مدت تک ایک عجیب سا بیانیہ کچھ شعراء چلاتے رہے کہ وہ خود کو شاعر 7 زبان قرار دیتے رہے، شاعر 7 زبان قرار دیتے رہے، جبکہ وہ اردو اپنی قومی زبان، مادری قومی زبان اردو کے علاوہ شاید انگلش اور فارسی کی کوئی ایک آدھ تحریر لکھ لیتے جس کا معیار شاید بنتا ہی نہ ہو.
اور نہ ہی وہ کہیں عالمی سطح پر اس کی پذیرائی ہوتی ہے. لیکن جب ہم ماجد جہانگیر کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے کہ وہ شاعر ہفت زبان تو نہیں لیکن شاعر ہفت اصناف ضرور ہے. وہ شاعر ہفت اصناف ضرور ہے اور وہ اس کا جواز فراہم کرتا ہے. وہ اس کا جواز یوں فراہم کرتا ہے کہ وہ بیک وقت ہم، نعت، سلام، نظم، غزل، ملی نغمے اور محبتوں سے لبریز نغمات لکھتا ہے. قدرت نے اسے اس ہنر خاص سے نوازا ہے. ایک عرصہ تک اس نے ملی نغموں خصوصاً پولیس فورس کا حوصلہ بڑھانے، شہداء کی لازوال قربانیوں کو اپنے ترانوں کا موضوع بنایا. وہ پولیس فورس جس کے لیے اس میں موجود کالی بھیڑوں، عام آدمی سے نامناسب رویے اور سیاسی رول کی وجہ سے کوئی بھی کلمہ خیر نہیں کہتا تھا، اسے اپنی نغموں سے اور پوری پولیس فورس کو ان نغموں نے ایک شرف بخشا. ماجد جہانگیر مرزا کو اس تازہ سنہری کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اگرچہ مبارک کا لفظ اس کام کی عظمت کے لیے چھوٹا ہے کہ وہ فرائض منصبی جو سخت رویے کا تقاضا کرتے ہیں، اس ماحول میں وہ ریشم لیے پھرتا ہے. اس ماحول میں وہ ریشم لیے پھرتا ہے، شعر کی خوشبو بانٹ رہا ہے، نغموں کی تانے اڑا رہا ہے. اور جو کچھ اس نے لکھا ہے، میں اس کی گواہی میں اس کی ایسی ہے کہ میں نے جو ڈھونڈی ہے کہ سب سے پہلے ماجد کے اندر ایک محبت کا عنصر جو ہے وہ اس میں ایک وفور ہے، اس میں ایک خاص جذبہ ہے. وہ دوستوں کے لیے آج تک جتنی بھی ماجد سے میری ملاقاتیں ہوتی ہیں، کبھی میں نے ماجد کو کسی کا گلہ کرتے نہیں دیکھا، نہیں کسی کو گلہ کرتے اس کے سنا ہے کہ اس نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہے. اس کے اندر ایک جو معاشرے میں جو ایک پھیلی ہوئی تلخی ہے اس کا اظہار ضرور ہوتا ہے، لیکن کسی انسان کے لیے اس کے ہاں کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. تو اس کی ایک محبت کی پہلے میں ایک گیت میں اس میں پیش کروں گا. اس قدر سادگی پہلے دیکھی نہیں، آنکھ نے آنکھ کی بات سمجھی نہیں، حسن کی جھلکیوں نے کیا معجزہ، ہو گیا اس طرح دل میرا آپ کا، اب کسی طور بھی دل پہ چلتی نہیں، آنکھ نے آنکھ کی بات سمجھی نہیں، بال کھولے ہوئے ناچتی وحشتیں، دل کو رنجور کرتی ہوئی چاہتیں، دل ہے نوحہ کنا رات ڈھلتی نہیں، آنکھ نے آنکھ کی بات سمجھی نہیں. خاموشی کا سبب کیا بتائیں تمہیں، چیر کر اپنا دل کیا دکھائیں تمہیں، خود سے بھی آج کل میری بنتی نہیں، آنکھ نے آنکھ کی بات سمجھی نہیں. یہ ایک ماجد کا ایک رخ یہ ہے، اور ایک اس کا ملک اور قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اور عزم ہے. وہ اس کا ذرا گیت ذرا دیکھیے کہ ڈگمگائیں قدم پھر بھی چلتے رہو. اب یہ رجز کا جو انداز ہے، یہ جب گیت لکھنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کو کس موقع پر کون سی جو ہے لہجے میں بات کرنی ہے. تو ڈگمگائیں قدم پھر بھی چلتے رہو، تم نے رکنا نہیں راستوں سے کہو، جو بھی مشکل ہو درپیش ہنس کر سہو، خواب زندہ رکھو خواب زندہ رکھو، روز و شب تیرا محنت پہ ہو انحصار، منزلوں کی طلب میں رہے بے قرار، چھوڑ کر بات دنیا کی دل کی سنو، خواب زندہ رکھو خواب زندہ رکھو. کفر ہے نا امیدی تم اس سے بچو، رب سے مانگو صدا دل سے نیت کرو، آگے بڑھتے چلو مت کسی سے ڈرو، خواب زندہ رکھو خواب زندہ رکھو خواب زندہ رکھو. اور ایک اور حوالہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ایک وطن سے جو محبت کا جو جذبہ ہے اس کو کیسے ماجد نے اور کیسے خوبصورت سے کہا کہ وطن کی خاطر میں سہ رہا ہوں تمہارے تانے، وطن کی خاطر میں سہ رہا ہوں تمہارے تانے، یہ میرے دل کی خدا ہی جانے، میں حق کا راہی میں ہوں سپاہی،
میں حق کا راہی، میں حق کا راہی، میں ہوں سپاہی، زمین کانپے قدم سے میرے یہ ولولہ ہے، میں گھس کے دشمن کو گھر میں ماروں یہ حوصلہ ہے، وجود میرا ہے دشمنوں کے لیے تباہی، میں حق کا راہی، میں حق کا راہی، میں حق کا راہی۔ اور آخر میں اس کی جو ایک ہر فورس میں، چاہے وہ فوج ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، ہماری پولیس ہے، ہمارے فائر فائٹر ہیں، ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک جذبہ رکھا ہوتا ہے جو شہادت کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی جو ہے اپنی جان کو ہر وقت ہتھیلی پر لیے ہوئے پھرتے ہیں۔ آپ یہ نظم دیکھیے کہ میرے وطن تیرے لیے حاضر ہے میری جان بھی، سانسیں میری تجھ سے جڑیں، تجھ سے میری پہچان بھی، پرچم تیرا قائم رہے اے دیس تو دائم رہے، پرچم تیرا قائم رہے اے دیس تو دائم رہے، تن پر کفن وردی نما تسلیم کر، جب بھی لہو مانگے وطن ہوگا جدا اپنا ہی سر، خوشبو تیری سب سے جدا قائم رہے یہ مان بھی، سانسیں میری تجھ سے جڑیں، تجھ سے میری پہچان بھی، پرچم تیرا قائم رہے اے دیس تو دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان جذبوں کو، اور ایسے ہمارے افسرز کو اور ہمارے جوانوں کو کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر ہمارے اپنے ہی اندر گھسے ہوئے دشمنوں کی جو ہے ہر وقت ان سے ہمیں محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایسے کومل جذبے پروان چڑھتے ہیں۔ بہت بہت محبت۔ سلیم صاحب، جناب خضر سلیم صاحب، آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، کیونکہ ہم ماجد صاحب کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ایک شیل پیش کریں گے، اور میں اسٹیج کے مہمانوں کو بھی درخواست کروں گا کہ مل کر ماجد صاحب کو یہ شیل پیش کی جائے۔ سر تشریف لائیں۔ میرے وطن تیرے لیے حاضر ہے میری جان بھی، میرے وطن تیرے لیے حاضر ہے میری جان بھی، سانسیں